دوستو ایران میں رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کتنا عملی طور پہ پاسبل ہے، جیسے کہ نیتن یاہو نے کل ایک تقریر میں یہ جو رجیم چینج کا ایک اشارہ دیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن. کچھ ممکنات پہ بات ہو رہی ہے. یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ایران کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا جاتا. یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہاں کے جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے آرمی کی اس کو مار دیا جاتا. یہ بھی ممکن نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایران کے جو سائنسدان جن کی تعداد اب 14 ہو گئی ہے شہید کر دیے گئے ہیں، یہ بھی نہ مارے جاتے. یہ بھی جو ہے ان کا بھی ڈیفینس کیا جاتا، ان کا بھی تحفظ کیا جاتا. لیکن اب جو رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے کنٹرول میں ہو جائیں گی، ملازم ختم ہو جائے گی، یہ عملی طور پر اب کتنا پاسبل ہے کتنا نہیں ہے اس پہ بھی ڈاؤٹس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں، لیکن ایران کا دعویٰ ہے اور ایران میں بیٹھے جو دانشور حضرات ہیں، ظاہر ہر ملک کی اپنی ایک انٹیلیجنشیا ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور یہ ممکن ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اگر آپ عملی طور پہ اگر اس چیز کا بھی اندازہ کر لیں کہ یہ جو حزب اختلاف کی پارٹی ہے تودا، جو کہ ایران میں اس وقت سب سے مضبوط تو خیر نہیں لیکن ایک ہی پارٹی سمجھی جاتی ہے جو کہ لبرل پارٹی ہے اور ملا ازم کے خلاف ہے ایران کے اندر، اور ان کے ایک ہی جو ہیں وہ سرکردہ لیڈر ہیں، وہ بھی ملک سے باہر ہیں. اور بیشتر کو تو جو ہے وہ جس وقت ایران انقلاب آیا تھا، انقلاب ایران آیا تھا تو اس وقت پھانسی دے دی گئی تھی اور کچل دیا گیا تھا اس پورے نظام کو جو کہ لبرل پارٹی کے طور پہ اور لبرل نظام کے طور پہ قائم تھا ایران کے اندر، تو وہ تو تبھی ختم ہو گیا تھا. آج اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ہی حزب اختلاف کی پارٹی ہے، وہ بھی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. پہلا ایلیمنٹ. دوسرا ایلیمنٹ مطلب کسی پارٹی کی جڑیں ہونی چاہیے عوام کے اندر. وہ جڑیں کہا جا رہا ہے کچھ دانشوروں کی طرف سے، بائسڈ بھی ہو سکتا ہے ان بائسڈ بھی ہو سکتا ہے، کہ عوام میں ان کی وہ جڑیں اس وقت موجود نہیں ہیں. پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ ملا ازم نے اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر لی ہیں اس سسٹم کے اندر کہ اب آپ کو ہر ادارے ہر جگہ جو ہے وہ ان کا نمائندہ نظر آئے گا، اور انہی کی جو حاکمیت ہے وہ وہاں پہ اس وقت اتنی قائم ہے کہ اس وقت اگر ٹرمپ چاہے یا نیتن یاہو چاہے بھی تو جو ہے وہ اس پوری رجیم کو چینج کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا پلان ہے اس کے پاس، لیکن ممکن نظر نہیں آتا. اب تک کی جو اطلاعات جو کہ ایران اور اسرائیل کی اس وقت جاری جنگ کے اندر جو ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، وہ آپ کے سامنے رکھنی بڑی امپورٹنٹ ہے. کہا جا رہا ہے، ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ جو صنعتی مقامات ہیں اس پر اور جو نیتن یاہو ہے اس کے گھر تک کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اپنے جو بالسٹک میزائلز کے جو ایک لہر داغی گئی ایران نے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ داغی. اس کے علاوہ جو تہران کے اندر ہوا، جو اب ظاہر ہے پچھلے ویلاگ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس وقت اسرائیل نے جو بیان دیا کہ اس وقت ہمارے پاس ایران اور تہران تک تمام فضائی اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہیں، راستہ کلیئر ہے. اب ہمارا ہدف ہے تہران کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے نشانے بنائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے نشانے جو ہے وہ ہدف تک پہنچیں گے. تہران میں جی 20 خودکش کار بم دھماکے ہو چکے ہیں اب تک، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تہران میں اسرائیل نے جو اپنے ہدف بنائے ہیں وہ ہے ایک انٹیلیجنس کا ایک ایسا دفتر ہے جسے اطلاعات کا دفتر کہا جا سکتا ہے، اور عدلیہ کا ایک جو دفتر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور 5 خودکش بمبار دھماکے، مطلب کہ 5 نہیں 5 کو 20 کر لیں. یہ صرف میں تہران کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس میں جو نقصان ہوا ہے جانی نقصان، اس میں مزید ایٹمی سائنسدانوں کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، جو کہ اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا ہدف ہے کہ ایران جو ہے وہ یورینیم اکٹھا کر کے اتنا اکٹھا نہ کر لے کہ وہ ایٹمی طاقت بن جائے. تو اب تک افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایران میں تقریباً 14 ایٹمی سائنسدان جو ہیں وہ تاحال شہید ہو چکے ہیں. اس میں روس کا کیا کردار ہے؟ روس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو صورتحال دیکھی اس پہ اس نے کہا
کہ اپنے جو اس کے شہری ہیں وہ فوری طور پر ایران سے نکلیں، ان کو حکم جاری ہو گیا ہے۔ اور اس میں جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا ایک اہم بیان سامنے آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ ہم اس پورے معاملے میں ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ہم فریق نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر صدر ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم فریق نہیں بنیں گے، تو آپ سمجھیں کہ وہ فریق بنیں گے۔ تو امریکہ نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل والے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اب ایران حملہ کرے نہ کرے امریکہ کی دفاعی تنصیبات کے اوپر، یا کہیں امریکہ نے اٹیک کرنا ہے، امریکہ نے ایران پر اٹیک کرنا ہے۔ یہ کتنا دور تک جائے گا یہ معاملہ، اور یہ ٹیبل ٹاک پر کب تک آئے گا، ایران کتنی دیر تک ریزسٹ کر پائے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران اپنا جوہری یہ جو پروگرام ہے یہ قائم رکھ پائے گا، جاری رکھ پائے گا، کتنی دور تک جا پائے گا۔ یہ وہ تمام سوالیہ نشان ہیں، اور بشمول اس کے یہ جو میں نے آپ سے اپنے وی لاگ کے شروع میں جو ذکر کیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے، یہ بھی بڑی اہم تبھی ممکن ہے میرے خیال میں جب آپ ان کے جو صدارتی محل ہے یا جو بھی ان کا سارے ان کو بموں سے اڑا دیں، میزائلوں سے اڑا دیں، اور آپ امریکہ یا اسرائیل سے کوئی یا اسی طرح کے یہ جو میں نے تودا پارٹی کا جو آپ کو ذکر کیا ہے اسی طرح کا کوئی نمونہ لا کے بٹھا دیں تو ہی پاسبل ہے۔ لیکن اس کی عوامی مقبولیت یا اس کی عوامی ایکسیپٹنس جو ہے وہ آپ کیسے لائیں گے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ تمام کا تمام ایران جو ہے وہ یکجا ہے اس اسرائیلی اور اس پوری جو ایک تنظیم سازی ہو رہی ہے، یہ جو ایک منظم کیمپین ہو رہی ہے ایران کے خلاف، اس کے خلاف کھڑی ہے۔ ایرانی عوام اپنے پوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس پوری سچویشن میں یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایران کے پاس اب جواز اپنے اس جوہری نظام کو، پروگرام کو جاری رکھنے کا اب کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، کہ جس طرح سے اسرائیل نے جس طرح سے اٹیک کیا ایران کے اوپر سب سے پہلے، اور پھر ایران نے اپنے دفاع میں اٹیک کیا، اور وہاں پہ اسے اندازہ ہے، اس نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح سے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کر لیں، یہ جو ایجنسی ہے ایٹامک انرجی کی، انٹرنیشنل ایجنسی، جس نے پابندی لگائی اور جس نے قرارداد منظور کی ایران کے خلاف، اس نے، اور یونائٹڈ نیشنز نے، اقوام متحدہ میں بھی یہ بات گئی، اس نے ایران کا جو جوہری جو جتنے بھی پلانٹس تھے یا جو تنصیبات تھیں اس کے اوپر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ مزید پرولیفریشن جو ہوتی ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کا خطرہ جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، یہ غیر قانونی ہے، عالمی قوانین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تو اس وقت ایران اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ اپنے جوہری نظام کو مزید جاری رکھ سکے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ جلد ہی اس چیز کا اعلان کر دے۔ اعلان کیا کرنا ہے؟ بموں کا وہ ایک ٹیسٹ ہی کرنا ہے انہوں نے، ایٹامک، وہ کر دے اور دنیا کو بتائے کہ جو اسلامی جمہوریہ ایران ہے وہ اب ایک اور اسلامی ایٹامک پاور کے طور پر جو ہے وہ ابھرا ہے دنیا میں، اور اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سمبل ہوگا، جیسا کہ اس وقت بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں بشمول سعودی عرب، لیکن بہت سے لوگ اس وقت سہولت کاری کر رہے ہیں دشمن کی، سمجھ نہیں آنے دے رہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اس وقت پاکستان کی پوزیشن بھی 50-50 ہے، کلیئر نہیں ہے۔ تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اب تو مزید بات جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، لیکن خواہش یہ ظاہر کی جانی چاہیے کہ جلد از جلد اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پر لایا جائے، کم سے کم جانی نقصان ہو۔ جنگیں جو ہے وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔